حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ارفع من امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سب سے میری امت کے لیے جو رحیم کریم ہے، میری امت کے لیے نرم دل ہے، وہ ابو بکر ہیں۔ واشدہم فی الاسلام عمر، جڑا سب تو ڈاڈا ہے اسلام وچ عمر۔ ہاں جی، یہ تو گلاں کوئی لاکھ واری صدیق اکبر نو کوئی بھونکے او دے بھونکن نال، سورج نو کوئی بھونکن نال کوئی سورج دی شان کم ہو جاندی۔ سورج جے چڑھیا ہوئے تے تھلوں کوئی کتا بھوں بھوں کرے تے سورج دی روشنی جو کوئی فرق آ جانا ہے۔ 14ویں چاند جے چڑھیا ہوئے تے تھلوں کتا ٹاؤں ٹاؤں کرے تے او دی روشنی تو انجی ہونی، او دے ٹاؤں ٹاؤں کرنا، او دے ہوتے تے آپے دے لعنت پینی، روشنی او دی وچ چل رہا تے نال ٹاؤں ٹاؤں کرنا۔ اس واسطے لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ حضور نے فرمایا نا چار شیراں دی تے میرے غلاماں دی محبت کسے منافق دے دل وچ نہیں آ سکتی، او ابو بکر و عمر و عثمان علی۔ سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے سن، فرمایا جنہ راواں تے چل کے اسی عزتاں پائیاں۔ واہ واہ واہ، او کیڑیاں عزتاں؟ کیوں جی او کیڑیاں عزتاں جنہ صدیق اکبر جنہ راواں تے چل کے پائیاں؟ کیوں جی میں ذرا تھوڑی جی پڑھ دیواں تاکہ اے بخاری شریف 8 جگہ چ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری مختلف عنوانہ دے تحت اس نو لے آئے، پڑھ دیں میں جی۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی حازم ابن دیران عن سہل ابن سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذهب الى بنی عمرو بن عوف لیصلح بینہم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابی بکر فقال تصلی للناس فاقیم قال نعم فصلى ابو بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بکر لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان امکث مکانک فرفع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یدہ فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ذلك ثم استاخر ابو بکر حتی استوى فی الصف وتقدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلى فلما انصرف قال یا ابا بکر ما منعك ان تثبت اذ امرتك فقال ابو بکر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال اخبرنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي۔ اے سند حدیث دی امام بخاری کہندے ہیں میں نو بیان کیتی ہے حدیث میرے استاد عبداللہ بن یوسف نے تے انہاں نو بیان کیتی مالک نے تے انہاں نو بیان کیتی ابو حازم بن دینار نے تے انہاں نو بیان کیتی صحابی رسول حضرت سہل بن سعد ساعدی نے۔ کی بیان کیتی سنو ذرا، یہ وہ راستے ہیں جن میں صدیق اکبر فرمایا جنہاں راستے تے چل کے اساں عزتاں پائیاں، قیامت تک امت انہاں راستے تے چل کے عزت پا سکتی، دائیں بائیں ہوئے گی تے ذلیل ہی ہوئے گی۔ اے وہ راستے ہیں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ اے گل کی ہویا جی؟ حضرت سہل بن سعدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، صلح کرانے کے لیے۔ یہاں صلح کے بجائے لوگ اور فتنے ڈالتے ہیں، دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں انہوں پھنساؤ اور تاکہ حضور دو قبیلوں کے درمیان چل کر گیا، تم آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ،
حضور تو گزرے سن نا جدوں مسجد قباء تو پھر 3 دن بعد وادی قباء تو حضور مدینہ منورہ آئے، تو پھر مدینہ منورہ دے جڑے صحابہ سن پھر کس انداز نہ حضور نو لین آئے سن۔ میں یہ باتیں کرتا ہوں، میں نے کہا اوے حضور کی قیامت تک عزت، اب پیرا ایسے ہی ہو سکتا ہے، صحابہ تلواراں سجائیاں ہوئیاں، نیزے تے بھالے ہاتھ وچ پکڑے ہوئے، تے دائیں بائیں حضور اونٹنی ہوتے سوار، تے دائیں بائیں صحابہ ہیں جناب، میں حضور آ رہے میں انہوں کوئی کٹ کے دے وے حدیث کے صحابہ تسبیحاں لے کے حضور نو لین گئے سن، قبیلہ اقبال اگے آ گیا، حضور کو گستاخی ہو گئی، تسی تو چھڑ کے جا رہے ہو۔ فرمایا نہیں، یہ معمورتن ہے، یہ میری اونٹنی معمورتن ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے جانے کا، یہ جہاں اپنی مرضی سے بیٹھے گی وہاں ہی میں نے رہنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا۔ حضور نے وہ دیا مہاراں اتے سٹ دے دیا، ہر صحابی دروازے کھول کے کھڑے سن، اور صحابہ دیاں بچیاں پڑھ رہی سن، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اے وداع دی گھاٹیاں میں جو چن نکل آئے، طلع البدر علینا، پھر مولویاں کی حضور دیاں شانہ بیان پھر ہاں جی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع تے وجب الشکر علینا، فرماؤ ساڈیاں تے نسلاں تے بھی شکر واجب ہے، اور جب تک دعا کرنے والے دعا کرتے رہیں گے، یہ دعا ضرور کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا حبیب مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جاؤ جی، اے بچیاں پڑھ رہی ہیں سن مسلمانہ دیاں، آج دیاں مسلمانہ دیاں بچیاں کہہ دیں نہیں اسی گانے گانے، میں آکھا جے بہو ہی شوق ہے نا تے گھراں وچ بیٹھ کے قرآن پڑھو، تے قرآن تو بعد پھر حضور دی نعت پڑھیا کرو، طلع البدر علینا